اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں قیامت کیسے برپا کریں گے؟ ایک گہرا گڑھا ہوگا اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دھکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہر روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے، صرف جمعہ القیامہ کا لفظ 80 جگہوں پر ورد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی کوئی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزیہ سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔ جب سورج لپٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب سمندروں میں طوفانی آ جائے گی اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ جب آسمان چیر جائے گا اور زمین ستارے جڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اعمال کیے۔ روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو زبر کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ سما سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، جس دن سورہ پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا
تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یقین جانو جہنم گات لگائے بیٹھی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں اس طرح تکلیفوں میں رہیں گے کہ وہ اس میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کا قابل کوئی چیز نہ ان کو دی جائے گی سوائے گرم پانی اور پپ لہو کے۔ یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، ہم اس سے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہ سوجی کہ وہ اللہ جس نے سارے انسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس وقت صرف ایک آیات پیش ہے۔ جو لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلے سور کے بعد اس وقت موجود ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکنے کی درمیانی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صحیح مسلم سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ اس کی آواز سنتے جائیں گے مرتے جائیں گے۔ دوسرے سور کے بعد
لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے اس تیزی سے اٹھیں گے جیسے تیزی سے ڈنڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک سارے انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف میل بھر فیصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق سینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک سینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ حشر کی گرمی پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ کے نافرمان لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے۔ ہوا انہیں جہنم میں ہی ڈالا دیا جائے گا۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کی بشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جس سے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا شخص وہ ہے جو چپکے سے لوگوں کو مالی مدد کرے، اور ساتواں شخص نصیحت شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شربور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ سید النبیاء فضائل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے۔ اسی کی صفات کبری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔